بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ الناس، اس کی پہلی دو آیات ہم نے پارٹ نمبر 1 کے اندر پڑھ لی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی سورت کا ہمارا پارٹ 2 ہوگا، جس کے اندر انشاءاللہ ہم آیت نمبر 3 اور 4 دو آیات پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان دو آیات کو پڑھنے کا مقصد صرف یہ دو آیات ہی نہیں ہوں گی، بلکہ ان دو آیات کی روشنی میں آپ کو وہ تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتائے جائیں گے، جن کو سیکھ کر سمجھ کر آپ بقیہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ کیونکہ ہمارا مقصد آپ کے سامنے چند الفاظ، چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان الفاظ سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر ای، لام کھڑی زبر لا، الہ، اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، جیسے یہ ہے۔ جیسے ہی اس الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ آگے لام ہے اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ 3 حرکتیں ہوتی ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ جس لفظ کے بھی اوپر نیچے آ جائے اس لفظ کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم لام کو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ الہ، ہا زیر نون ہن، ہا کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون مشدد ہے، شد والا ہے، اور جو بھی لفظ شد والا ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ شد سے پچھلے لفظ کو شد والے لفظ کے ساتھ ملاتے ہیں، اور دوسری مرتبہ اس شد والے لفظ کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس لفظ کو پڑھتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہا کو نون کے ساتھ اور نون کے اوپر زبر۔ ہا کے آگے 2 لفظ ہیں، الف اور لام، یہ دونوں خالی ہیں، ان کو نہیں پڑھا جائے گا، یہ صرف لکھنے کے اندر آتے ہیں، پڑھنے کے اندر نہیں آئیں گے۔ یہاں صرف 2 لفظ ہیں، بعض جگہ پر 3 اور 4 تک بھی ایسے لفظ آتے ہیں جو بالکل خالی ہوتے ہیں۔ خالی سے مراد ان کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو ان کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو بہرحال ہا کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون کے اوپر زبر اس کو پڑھیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے، شد والا ہے، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس کے آگے حروف حلقی میں سے کوئی لفظ آ جائے تو پھر نہیں، وگرنہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ الہ، اور اسی طرح ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے یہاں پر کہ ہم نون کو لمبا بھی کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نون کے آگے الف ہے اور یہ الف مدہ ہے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ کی علامت اور نشانی ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے اسے الف مدہ بولتے ہیں، اور جس لفظ کے آگے الف ہوگا اس لفظ کو ہم لمبا کریں گے، اس وجہ سے نون کو لمبا بھی کریں گے، نون پر غنہ بھی کریں گے۔ اب ہمارا لفظ ہوا الہ، سین زیر سی، ناسی، الہ الناسی۔ آیت پوری ہوگی، ہم نے وقف کرنا ہے۔ آخری حرف سین ہے، اور وقف کا اصول یہ ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے، تو ہم آخری حرف سین کو ساکن کریں گے۔ جیسے ہم اس کو ساکن کریں گے اس کی زیر ختم ہو جائے گی۔ ساکن مینز کہ جس طرح یہ جزم ہے، یہ سین کے اوپر بھی جزم آ جائے گی، تو یہ ہمارا لفظ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو ہمارا لفظ ناسی سے ہو جائے گا ناس۔ پوری آیت اب الہ الناس۔ نیکسٹ آیت نمبر 4، میم زیر نون من، شین زبر را شر، من شر، را زیر لام رل، من شر رل۔ میم کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے اور شین کو را کے ساتھ، کیونکہ را مشدد ہے، شد والا ہے، 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ شین کے ساتھ اور ایک مرتبہ نیچے جو زیر ہے اس کے ساتھ، اور پھر اسی زیر کو ہم ملائیں گے آگے لام کے ساتھ، کیونکہ لام ساکن ہے۔ ساکن کی علامت یہ ہے جو بھی حرف ساکن ہو، جیسے نون ساکن ہے، لام ساکن ہے، جو بھی حرف ساکن ہو وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو پچھلے لفظ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے پچھلے لفظ کو ساتھ ملاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا لفظ ہو گیا من شر ال، واو زبر سین وس، واو زبر الف وا، وس وا، یہ واو کے آگے الف اور یہ پھر الف مدہ، جیسے یہاں پر بتایا تھا نون کے آگے الف، الف مدہ۔ اس طرح واو کے آگے بھی ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہو، الف مدہ کہلاتا ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے، یعنی واو کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔
سین زیر لام سل، سین کو لام کے ساتھ، درمیان میں الف ہے خالی ہے نہیں پڑھیں گے. واصل، خا زبر نون خان، خا کو نون کے ساتھ، نون مشدد شد والا، آگے الف بھی ہے اور لمبا بھی کرنا ہے نون کو اور غنہ بھی کرنا ہے. خنا، سین زیر سی، خناسی، من شر الوسواس الخناسی. آیت پوری ہوگی، وقف کریں گے، شین کو ساکن کر دیں گے جیسے یہاں پر بتایا، ساری بات وہی ہے اس کے اندر بھی، تو ناس اسے ناس ہو جائے گا. پوری آیت ہماری من شر الوسواس الخناس. دونوں آیات الہ الناس من شر الوسواس الخناس. امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، اور خصوصاً جو 2 آیات کی روشنی میں آپ کو اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتائے گئے. انشاءاللہ پارٹ 3 کے ساتھ کل ملیں گے. آپ کو اجازت دیں، ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں، اللہ حافظ.